من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنکاوۃ النکویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ بامر اللہ. صلوات پڑھیے بلند آواز. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز. میرے محترم، میرے بزرگان، میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید سمجھنے کے لیے 3 طریقوں کا تذکرہ معمولاً کیا جاتا ہے. ایک طریقہ تفصیلی ہم نے گفتگو کی. تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کشف الغناء، اور کیسے اس سے قرآن مجید کے حروف سے پردہ اٹھتا ہے. اور اپنے 5ویں امام کی ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ ہر حرف پر 70 پردے پڑے ہوئے ہیں. ان کو جب معصوم کے فرمان کی روشنی سے ہٹاتے ہیں تو وہ تفسیر کہلاتا ہے. پھر ہم نے ایک دن گفتگو کی اور تعویل کے متعلق تفصیلی بحث کی کہ تعویل کے ذریعے سے بھی قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ جو ہے تیسرا، شان نزول کے ذریعے سے قرآن مجید سمجھا جاتا ہے. یہ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی آیت یا کسی بھی صورت کے حوالے سے کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا منظر کیا ہے، اور یہ نازل کس طریقے سے ہوئی ہے. اس منظر کو، اس چیز کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس سے انسان کو اس آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ آیت، اس میں کون کون شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے. آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب
جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے شان نزول کو ہماری زبان میں حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث قصہ خوش قسمت لوگوں کا کام ہے، حدیث قصہ سے متمسک کرنا، اس کو جانچنا، اس کو دیکھنا۔ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کی راویہ خود جناب سیدہ ہیں۔ حدیث قصہ میں معمولاً دو مختلف حصے ہیں۔ ایک حدیث قصہ کا ابتدائی حصہ ہے جس میں واقعہ بیان کیا گیا، کس طریقے سے کون شہزادے آئے، کس طریقے سے کیا بات ہوئی، میں بھی تذکرہ کروں گا۔ ایک حصہ حدیث قصہ کا بعد والا ہے کہ جب چادر سیدہ کے نیچے یہ افراد آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ حدیث قصہ کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آج جو ہے میں اپنے اہل سنت برادران کو مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں، اپنے ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر جگہ پر اس کی کثرت کے ساتھ جو تلاوت کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ بنیادی طور پر 8 انعامات کا تذکرہ ہے حدیث قصہ کے آخری حصے میں۔ 8 بہت بڑے بڑے انعامات، اور یہ وہ انعامات ہیں کہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان میں سے پہلے 3 انعام امیر المؤمنین نے آپ لوگوں کے لیے سرور کائنات سے مانگے ہیں۔ امیر المؤمنین نے سرور کائنات سے گزارش کی ہے، پوچھا ہے، مال جلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ یا رسول اللہ، جب میرے شیعہ، میرے محب، میرے چاہنے والے، میرے پیروکار اس حدیث قصہ کو بیٹھ کر سنیں تو انہیں اس حدیث قصہ کے سننے کا کیا اجر ملے گا؟ 3 فائدے سرور کائنات نے خود جب دوسری دفعہ تکرار کیا، 3 فائدوں کا پھر تذکرہ ہے، اور 2 فائدے امیر المومنین نے جب گفتگو اختتام تک پہنچائی۔ یہ وہ 8 بنیادی طور پر فوائد جن کا تذکرہ کیا گیا، میں پہلے انہی کو مد نظر رکھتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر میں خواہش کروں گا، بہت بڑی حدیث کا تذکرہ آج آپ کی خدمت میں ہونے جا رہا ہے، زحمت کریں، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں اور کہیں کہ آج یہ حدیث قصہ کا جو بھی ثواب ہے، بانیان مجلس کے ساتھ ساتھ وہ مومنین و مومنات جو گزشتہ سالوں میں اس مجلس میں ہوتے تھے اور اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس علاقے کے تمام وہ لوگ جو اس مجلس کی برپا کرنے میں مدد کرتے ہیں، بعض کی مدد جو ہے وہ مالی ہے، بعض کی شرکت کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں جناب سیدہ کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا غم منانے کے لیے آدھی رات کو کتنے لوگ آ گئے ہیں، کتنی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ تو ان سب کی بخشش کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز کے ساتھ محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ سرور کائنات سے امیر المؤمنین نے جو فوائد پوچھا، مال جلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، یہ زمین والوں کا فائدہ ہے، عرش والوں کے تو بہت فائدے اور بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے متعلق یہ ہے تو یا رسول اللہ ان کو کیا ملے گا جو زمین پہ ہیں اور حدیث قصہ اور اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا الا ونزلت علیہم الرحمہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جتنی دیر تک ذکر اہل بیت میں بیٹھے رہیں گے اللہ کی خاص رحمت ان پر نازل ہوتی رہے گی، اللہ کی خاص رحمت، الا ونزلت علیہم الرحمہ، خاص رحمت کا نزول۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ یہ جو تینوں فائدے ہیں نا یہ ہمیں نظر نہیں آتے. جب نظر نہیں آتے نا تو ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ فیل ہی نہیں کرتے. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب حیات الحیوان. اس میں انہوں نے جانوروں کے متعلق، حیوانات کے متعلق گفتگو کی ہے. جس طرح کتاب علامہ دمیری ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے ان فوائد کی بھی جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ان میں تھوڑی سی بھی دقت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ سرور کائنات کی وحی سے دھلی ہوئی زبان کہہ رہے ہیں، یہ فرمان رسول ہے. تو یہ صرف میں معید کے لیے تاکہ ذہن میں پوری بات بیٹھ جائے. کتاب حیات الحیوان والا لکھتا ہے کہ اسود نامی ایک سوداگر تھا، اس کا کام تھا گھوڑے وغیرہ فروخت کرنا. یہ ایک گھوڑے کچھ لے کے آیا مدینے میں، تو سرور کائنات مسجد نبوی کے پاس موجود تھے، تو اس کی ملاقات ہو گئی اسود کے ساتھ. یہ خود بھی صحابی تھا، حضرت کا ماننے والا تھا، پیروکار تھا، کاروبار کرتا تھا، گھوڑے بیچتا تھا. تو جب آئے تو حضرت نے گھوڑا دیکھا تو کہا یار یہ گھوڑا بہت اچھا ہے، بہت زبردست گھوڑا ہے، اسے بیچتے ہو؟ اسود کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اس کو بیچنے کے لیے لایا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اسود اور سرور کائنات کے درمیان معاملہ طے ہو گیا، ریٹ طے ہو گیا، اس گھوڑے کی یہ قیمت ہے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے یہ گھوڑا میرا ہو گیا، تو میں ابھی گھر جاتا ہوں، اجرے میں جاتا ہوں، میں آپ کے لیے پیسے لے کے آتا ہوں، تو آپ اپنا گھوڑا یہ ادھر رکھیں، میں آپ کے پیسے آپ کو دوں گا، اپنا گھوڑا لے جاؤں. علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ کچھ دیر حضرت پیسے جب لینے گئے تو پیچھے اور لوگ بھی آ گئے ڈھیر سارے. دیکھا گھوڑا بڑا زبردست تھا. ان میں سے کسی اور نے پوچھا یار گھوڑا بیچنا ہے؟ اسود نے کہا جی میں لایا ہی بیچنے کے لیے ہوں. وہی گھوڑا جو سرور کائنات کو بیچ چکا تھا اور کہتا بھی خود کو میں صحابی رسول ہوں، وہی گھوڑا وہ بیچ چکا تھا. کہا جی میں تو بیچنے کے لیے لایا ہوں. تو اس نے کہا جی اس کے کتنے پیسے لوگے؟ جو پیسے سرور کائنات نے کہے تھے اس سے کچھ بڑھا کر، کچھ اضافہ کر کے زیادہ اس نے مانگے. جی اتنے اگر دے دو تو گھوڑا میں تمہیں دیتا ہوں. تو گھوڑا نسلی تھا، اس نے نکالے پیسے، پکڑائے اس کو بھی یہ دے دے. جب حضرت آئے تو یہ گھوڑا پکڑ کر جا رہے تھے دوسرے آدمی اور یہ ان کو بیچ چکے تھے. حضرت آئے تو حضرت نے کہا بھائی گھوڑا تو نے مجھے بیچا تھا، گھوڑا تو میں نے خریدا تھا، تو لہذا آپ نے گھوڑا اس کو کیوں بیچ دیا؟ تو اسود کہنے لگا جی یا رسول اللہ کوئی ہے گواہ آپ کے پاس؟ بھائی میں نے آپ کو گھوڑا بیچا تھا، کوئی گواہ؟ اس وقت تھا بھی کوئی نہیں، کوئی وہاں موجود نہیں تھا گھوڑا. تو حضرت چپ ہو گئے. لیکن اسی شور میں جناب ابو ذر غفاری موجود تھے. جب انہوں نے سنا نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا تھا، حضرت ابو ذر غفاری بھاگ کے آئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا سرور کائنات نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا تو انہوں نے خریدا ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ خود سے ابو ذر سے پوچھ لیں، جب ہماری بات ہو رہی تھی، معاملہ ہو رہا تھا، یہ تو تھا ہی نہیں. گواہی دینے کے لیے تو آنکھوں سے دیکھنا، حواس خمسہ کے ذریعے سے گواہی ہوتی ہے، نہ اس نے ہمیں یہ سودا کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہماری آواز سنی ہے، نہ یہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں یہ بات مجھ سے پوچھنے کے بجائے ابو ذر سے پوچھ لو. ابو ذر سے پوچھ لو کہ جب وہ تھا نہیں، گھوڑا جب تم بیچ رہے تھے میں لے رہا تھا، تو وہ کیسے گواہی دے؟ وہ تو تھا نہیں، اس سے پوچھ لو کہ وہ گواہی کیوں دے رہا ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا تھا، محمد نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے اس کی زبان پہ اعتبار کیا. میں نے ان کی زبان پہ اعتبار کیا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا تھا تو انہوں نے ہی خریدا تھا. انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا تھا ان کو رسول بنتے ہوئے. ان کی زبان پہ اعتبار کیا، آج بھی میں ان کی زبان پہ اعتبار کر رہا ہوں. تو یہ جو معنوی فائدے ہیں یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ.
جتنی دیر تک ذکر اہل بیت میں بیٹھے رہیں گے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ، جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے ملائکہ آپ کے درمیان آ کے آپ کو اپنے گھیرے میں، آپ کو اپنے حلقے میں لے لیں گے۔ آپ کے ارد گرد یہ ملائکہ، یہ حدیث کسا کے جملے ہیں، حفت بہم الملائکہ۔ اچھا صرف گھیرے میں لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، ملائکہ کی بھی آ کے آپ کو گھیرے میں لے لیں گے۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، ملائکہ کی ڈیوٹی یہ ہوگی جتنی دیر تک آپ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں ملائکہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے بیٹھے رہیں گے، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، جتنی دیر تک آپ بیٹھے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ تین بہت بڑے فائدے حدیث کے ساتھ اور ذکر اہل بیت کے، رحمت بھی نازل ہوتی ہے، ملائکہ بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اور ملائکہ استغفار بھی کرتے ہیں، بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت نے دوبارہ تکرار کیا مال جلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ جم من شیعتنا و محبینا ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، یہ تین فائدے وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے تینوں فائدے ہمیں نہیں پتا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ سرور کائنات نے کہا ہے نازل ہو رہی ہے تو یقیناً ہو رہی ہے۔ سرور کائنات نے کہا ہے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے تو یقیناً گھیرا ہوا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو یقیناً کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ جو تین فائدے، پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ فلا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، دوسرا ولا مہوم الا وکشف اللہ ہمہ، تیسرا ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ۔ لیکن میں ان تینوں کی چھوٹی سی وضاحت کروں گا۔ پہلا ہے کوئی غمگین ایسا نہیں رہے گا، کوئی مغموم ایسا نہیں رہے گا، کوئی پریشان حال ایسا نہیں رہے گا جتنی دیر تک وہ ذکر اہل بیت میں بیٹھا ہے اللہ حکم دے گا کہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ۔ اچھا مغموم اس غم کو کہا جاتا ہے، اس مشکل کو کہا جاتا ہے، اس پریشانی کو کہا جاتا ہے جس کے آثار نظر آتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ مثلا کسی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو پتہ چل رہا ہے بیچارہ غریب آدمی، کسی نے فائلیں اٹھائی ہوئی ہے، ہر روز اس دفتر میں جا رہا ہے، اس دفتر میں جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے بیچارے کو نوکری نہیں مل رہی۔ جب ایسی تکلیف، ایسی مشکل جو دوسروں کو بھی دکھائی دے رہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری وہ مشکل بھی حل کر دوں گا جو دوسروں کو دکھائی دیتی ہے۔ اور موہوم کسے کہتے ہیں؟ موہوم اس تکلیف کو کہتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ ہے تکلیف، ہے پریشانی، لیکن مطلب سفید پوش آدمی ہے، آج کل کی جو ماشاءاللہ انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، اس کے گھر میں دانے ہی نہیں ہے، پریشان ہے، لیکن اتنا باغیرت ہے کہ اتنا سفید پوش ہے، کسی کو تذکرہ نہیں کر سکتے، کسی کو ذکر نہیں کر سکتے کہ میرے پاس یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ کیا اللہ انشاءاللہ اس پریشانی کو اس مجلس کے صدقے میں دور کرے گا؟ بہت سارے جو بزرگان ہیں، بوڑھے ہیں، جو ہے ان کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، بچی گھر میں رشتہ نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، مائیں پریشان ہیں، لیکن بیٹی کے معاملے میں وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ بیٹی کے معاملے میں ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے جی میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، جی رشتہ بھیجو، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ تکلیف اتنی ہے، غم اتنا ہے، مشکل اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دے رہے اور دکھانا بھی وہ نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر اہل بیت میں آ کے بیٹھ جا، تیری نظر آنے والی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، تیری دل کے اندر چھپی ہوئی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تیسرا جو نظر آنے والی ہے، یہ تو بالکل واضح کہہ دیا، فلا، یہ تو لفظوں کا معنی بھی آپ کو آتا ہے،
فلا طالب حاجت الا وقد اللہ حاجت، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی خواہش ہے اور اس کو وہ طلب کرنا چاہتا ہے اس مجلس کے صدقے میں، تو وہ اس کو صرف اتنا کہنا پڑے گا یا اللہ میری فلانی پریشانی ہے اس کو دور کر دے. فلا طالب حاجت الا وقد اللہ حاجتا، اس کے طلب کرنے کی دیر ہے، اللہ کہتا ہے میں فوراً اس کی حاجت طلب کرتا ہوں. فوراً حاجت اس کی پوری ہو جائے گی. اور آخر میں دو فائدے، فادا و فازو شیعتنا، سعادہ و سعادو، بالکل آخری سطر میں میں بھی یعنی تو بھی کامیاب، تیرے شیعہ بھی کامیاب، قیامت والے دن تو بھی سعید، تیرے شیعہ بھی خوشبخت سعید. تو یہ 8 فائدے ہیں بنیادی طور پر اس حدیث قصہ کو پڑھنے کے ذکر اہل بیت میں آنے کے. ایک مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں ضرور بھیجیے. صرف ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ حس سرور کائنات کے متعلق قرآن نے کہا ہے، اے محمد اتنا زیادہ کیوں خواہش کرتے ہو کہ سارے یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی اس طریقے سے. قرآن مجید کے لفظ ہے. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس مسئلے میں حریص ہونا چاہیے، خواہش مند ہونا چاہیے کہ ہمیں اور لوگوں کو زیادہ دین کے قریب کر دیں، دنیا داری سے ان کو ہٹا دیں، ان کو گناہوں سے بچا لیں. اسی کو ہم اپنی زبان میں قول الامر اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ ہم جو گنتے ہیں نا 10 اپنے فروعات، اصول دین تو 5 ہے نا، 10 جو فروعات گنتے ہیں ان میں یہ 2، جس طرح نماز واجب ہے اسی طریقے سے کسی کو برائی سے روکنا واجب ہے. ہمارے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اسی طریقے سے نماز کی طرح واجب ہے، روزے کی طرح واجب ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں فوراً انہیں منع کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا نا تو قیامت والے دن یہ جب امام حسین آتے ہیں نا میدان میں یا کربلا میں 47 خطبے دیے، کربلا 2 محرم سے 10 محرم تک 47 مجد سے پڑھی، 47 مجد سے امام حسین نے. اور ان میں اکثر مجد سے جو تھی وہ یہی تھی کہ میرا کام تجیب الامر کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اسیر بسیرت جدی فابی علی ابن ابی طالب. میرا تو کام یہ ہے ان لوگوں کو اپنے جد سرور کائنات اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلانا ہے. نہ مجھے حکومت کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں ضرور بھیجیے گا. دین ہے علامہ کاشفی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی. فضائل مرتضوی میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت بیٹھے تھے اس وقت مدینے میں تو کہنے لگے یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہیں یمن والے بندے جو ہے نا وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں تو میں جو ہے نا بڑا دل میرا خوش ہو جائے گا. اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے یعنی چاہتے ہیں وہ ان کا تو خواہش یہ تھی یہ بھی. اور یمن والوں کی کوالٹی یہ ہے اور مار بھی اس لیے کھا رہے ہیں. یمن والے جو ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، سعودی عرب کی جنگ ہو رہی ہے، دوسرے ملکوں کی، ان کو مفت مار رہے ہیں، صرف ان کی ایک ہی وجہ ہے یمن میں جتنے لوگ بھی ہیں اکثریت جو ہے وہ محبان اہل بیت کی ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب غدیر کے موقع پہ جب حج ہوئی تھی نا آخری اور میدان غدیر بنایا گیا تھا، امیر المومنین مدینے سے حج کرنے مکے نہیں آئے تھے، سرور کائنات کے ساتھ نہیں آئے تھے. یہ 2 مہینے پہلے یمن میں اپنے مریدوں کے پاس گئے ہوئے تھے اور وہاں یمن سے 12,000 یمنی حضرت کے ساتھ قافلے کی شکل میں اس حج میں بھی شریک ہوئے. اور وہ یمنی سارے کے سارے اتنے پکے مومن تھے کہ غدیر کے میدان میں جو جلسہ ہوا تھا جس میں 1,20,000 یا 1,80,000 یا 80,000 مختلف روایات ہیں وہ افراد موجود تھے.
اس کی سکاؤٹ اور انتظامی کمیٹی سارے کے سارے کام جو ہے وہ یمنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے. البتہ ان کے ہیڈ جو تھے وہ جناب سلمان فارسی، انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں کروں گا. تو حضرت کی خواہش تھی کہ یمن والے سارے مسلمان ہو جائیں. تو جناب سمسام بڑے پیارے صحابی تھے حضرت کے. وہ آئے تو انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں. یمن والے آپ کہہ رہے ہیں نا میں ایک ایک گھر میں جاؤں گا، ایک ایک گھر میں، ایک ایک گھر میں. آپ میں سے اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ صبح کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یا نماز ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک گھر میں جائیں کہیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ یار مسجد میں، مجلس کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ جی مجلس میں، کیونکہ آج کل تو مجلس ماتم کا ٹائم ہو رہا ہے جی آ جاؤ جی ماتم میں. عزاداری کا یہی بولے گا ہے، عزاداری ہو رہی ہے آ جاؤ جی عزاداری میں. اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ یہاں آئیں گے ہم تو جو ہے وہ دین کی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. تو یہ بڑا عجیب آدمی تھا سمسام، اور اس کی نظر بھی بڑی دور تک تھی. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں لیکن مجھے ملے گا کیا، مجھے انعام کیا دیں گے آپ؟ حضرت نے کہا تو کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 100 سرخ اونٹ لوں گا. 100 سرخ اونٹ، ایک سرخ اونٹ اس زمانے میں آج کی ایک پجاروں کے برابر قیمتی تھا. چونکہ نقل و حمل کے لیے بھی اونٹ کام آتا تھا، سامان کو ارد گرد لے جانے میں بھی اونٹ، اس کا سواری یہ، اور سرخ اونٹ کی تو ویلیو رہتا تھی. ایک 100 سرخ اونٹ. حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے جی میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دوں گا. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ اس طرح ٹھیک نہیں، مجھے لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے. میں نے بڑا غور کیا کہ سمسام کیوں کہہ رہا ہے لکھ کے دے دے. اس لیے میرے غور کرنے کے بعد میں نے جب غور کیا اس لیے کہہ رہا تھا آج کا مسلمان تو کہتا ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا. لکھا علامہ کاشفی نے ہے، فضائل مرتضوی میں ہے، اہل سنت عالم ہے، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ رسول ان پڑھ تھے، لکھے ہوئے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. غلام رسول کو کہا تھا وہ ان کے لیے لکھا کرے. مختلف بندوں سے خود لکھواتے تھے، وہ وہی لکھتا تھا، کوئی فلاں لکھتا تھا، کوئی ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. نہیں سمسام نے آج بتایا، کہا جی لکھ کے دے. حضرت نے لکھا، کہا یا رسول اللہ اس کے نیچے سائن بھی کرتے، دستخط بھی کرتے. جب لکھوا لیا اب چلا گیا سمسام، پہلے اس گھر میں پھر اس گھر میں پھر اس گھر میں. یمن کے سارے گھروں کو نہ صرف مسلمان بنایا، بہترین مومن بنا دیا، بہترین موالی بنا دیا سارے گھروں کو. جب اپنا کام مکمل کر چکا وہ خط اٹھایا اور مدینے آ گیا. جب مدینے پہنچا نا مسجد نبوی میں سیدھا گیا تو دیکھا سرور کائنات کا وصال ہو گیا تھا. سرور کائنات اس دنیا سے چلے گئے تھے. دیکھا ممبر رسول پہ بزرگ شخصیت بیٹھی ہے، ان کی خدمت میں چلے گئے. کہا جی میرے پاس خط ہے، حضرت نے لکھ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، میں تجھے 100 سرخ اونٹ دوں گا. تو اب آپ تشریف فرما ہے تو مجھے 100 سرخ اونٹ چاہیے. وہ کہنے لگے سمسام میں تیری بات کا انکار نہیں کرتا. علامہ مرتضوی نے لکھا ہے، کہنے لگے سمسام اتفاق ایسا ہے جس دن تیری اور سرور کائنات کی گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت کہہ رہے تھے جاؤ تم کام کرو میں تجھے 100 سرخ اونٹ دوں گا، اتفاق ایسا ہے میں اس محفل میں موجود تھا. میں تو اس دن بھی سوچ رہا تھا یہ 100 سرخ اونٹ آئیں گے کہاں سے. سائن نہیں کے ہیں، لیکن بہرحال میرے پاس تو کوئی 100 سرخ اونٹ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں ہے یہ ہے کہاں. اسی لمحے جناب سلمان فارسی مسجد میں موجود تھے. سلمان فارسی کہنے لگے سمسام غلط جگہ پہ آ گیا ہے، تو نے دعوت ذوال عشیرہ میں دیکھا نہیں رسول کا وارث علی ہے. ہجرت کی رات انہوں نے نہیں دیکھا امانتیں کون لٹا رہا تھا، علی دے رہا تھا.
واپس کر رہا تھا، رسول کے قرضے لینے ہیں تو علی سے جا کے لو، رسول کی امانتیں لینی ہیں تو علی کے دروازے پہ جاؤ، آؤ تمہیں میں لے چلتا ہوں۔ ابھی دروازے علی پہ پہنچے نہیں تھے، اندر سے علی کی آواز آئی، سلیمان سمسام ہمارا مہمان ہے، اسے کہنا کل میرا بیٹا حسن اسے 100 سرخ اونٹ دے گا۔ میرا بیٹا حسن جو چند سال کا ہے، 9 سال کا ہے، وہ اس کو 100 سرخ اونٹ دے گا۔ اب یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، میں اپنی طرف سے تاکہ جو ہے وہ بےایمانی نہ بن جائے، اپنی طرف سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے مسجد میں جب سمسام نے مانگا تھا تو مسجد بھری ہوئی تھی، سب لوگ سن رہے تھے۔ جب سلیمان بازو سے پکڑ کے سمسام کو کہہ رہا تھا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں لے جاتا ہوں، تو بھی سن رہے تھے۔ اور اب علی نے جو کہا تھا صبح میرا بیٹا حسن دے گا، ابھی بھی دے سکتے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی کہ صبح دیں گے تو صبح دیں گے۔ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے ساری رات بھائی لوگ حساب کرتے رہے ہوں گے، 5 اونٹ اللہ دیتا کے، 6 فلانے کے، 9 فلانے کے، 13 فلانے کے، ساری رات گنتی کرتے کرتے پھر بھی پہنچے ہوں گے یہ تو 40-50 ہوئے، باقی اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور میرا ذہن یہ کہتا ہے صبح جب حسن مجتبیٰ آئے ہوں گے، آؤ سمسام تجھے میں اونٹ دوں، تو اس دن مدینے میں ایک حسنی جلوس نکلا ہوگا۔ حسن آگے آگے ہے، لے کے جا رہے ہیں سمسام کو، ایک پہاڑی کے پاس گئے نا، وہاں ایک رسی نکلی ہوئی تھی، جناب حسن نے پکڑی وہ رسی، سمسام کو پکڑائی، کہا سمسام تم اپنے اونٹ گننا شروع کر دو، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 90 ہو گئے، 99 ہو گئے۔ جب میرے مولا نے آخری اونٹ دیا، سمسام کہنے لگا آقا حسن بس کرے، میرے 100 اونٹ پورے ہو گئے۔ اس وقت حسن مجتبیٰ نے کہا سمسام اگر آج تو بس نہ کہتا تو قیامت تک لیتا رہتا، میں تجھے اونٹ دیتا رہتا۔ میں تجھے قیامت تک دیتا رہتا۔ میرا دوست یہ ہیں اہل بیت جن سے تجھے محبت ہے، یہ ہیں وہ اہل بیت جن سے محبت۔ میرا دوست ہماری محبت اکیلی محبت نہیں ہے، ہم محبت کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کی بخشش کروا سکیں۔ میں زیادہ آگے نہ چلا جاؤں تو میرا دوست یہ حدیث قصہ کا پہلا حصہ میں نے جس طرح عرض کیا، جلدی بس بات ختم ہوتی ہے۔ حدیث قصہ کا پہلا حصہ میری آقا زادی کہتی ہے کہ جناب عبداللہ بن انصاری روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ، اور حدیث قصہ کا جو ہے نا اصل مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ حضرت جب تشریف لے آتے ہیں گھر جناب سیدہ کے، ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا آجے دو فی بدنی ضعفا، میرا بچہ مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، بدن میں ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آجے دو فی بدنی ضعفا، یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، زہرا میرے بدن میں تھوڑی سی کمزوری ضعف میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو معنی کر لیتا ہوں تھوڑا سا بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی بھی لفظ آپ ضعف کا معنی کر سکتے ہیں۔ ایتینی بالکساء الیمانی، میرا بچہ تھوڑی دیر کے لیے یمنی چادر لا دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرکزی خیال اس حدیث کے ساتھ۔ آج یہ دو یعنی سرور کائنات ویسے نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میرا بچہ چادر لا دو، میں تھوڑی دیر چادر اوپر اوڑھ کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا حدیث کے ساتھ یہ والا جو جملہ ہے تقریباً ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بزرگ آتے ہیں تھکے ہوئے، اپنے بہو سے، بیٹی سے، گھر والوں سے، کسی سے کہتے ہیں بیٹا میں نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، مجھے چادر دو میں سونا۔ اچھا ہمارے گھروں میں بھی کیا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بابا جی اگر یہ کہہ کے سو رہے ہیں کہ پتر میں تکلیف بھی ہو رہی ہے،
چادر دو تو میں نے آرام کرنا ہے، تو اب عورتوں کی یہ جرت نہیں ہے کسی بچے کو گھر میں بھی ٹکنے دیں۔ بابے اور ستے پہن جو غصے والے بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جناب ان کی نیند خراب ہو، تو وہ تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے اور بچوں کی بھی خیر نہیں۔ تو اور فطرت کا بھی تقاضا یہ ہے، یعنی ہونا بھی یہی چاہیے، ذہن یہی کہتا ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ گھر کا بزرگ ہے، وہ خواہش کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بیٹا میں نے آرام کرنا ہے، کہا بھی مطلب جس بیٹی سے ہو کہ میں نے آرام کرنا ہے مجھے چادر دے دو، اور یہ بھی بتایا میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، آج یہ دو فی بدنی ضعفا، میرے بدن میں کمزوری ہو رہی ہے، مجھے چادر دے دو۔ ہمارا گھر ہو تو ہم بچوں کو عورتیں نہیں جانے دیتی کسی صورت میں بھی، چونکہ آرام کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں بیمار ہو۔ لیکن یہاں بڑا عجیب منظر ہوا، ابھی نانا اندر تشریف لائے تھے، تھوڑی دیر گزری، بڑا شہزادہ حسن مجتبیٰ آ گئے، السلام علیک یا اماں ہو، اے اماں میرا سلام، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں مجھے تو نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے گھر میں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سرور کائنات حضرت عائشہ مسند ابن داؤد والا لکھتا ہے، بڑی پیاری اس نے بحث کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اصحاب سے ملی ہیں، اگر یہ روایت نہ کرتے تو ہمیں بالکل بھی نہ ملتی۔ صحیح بخاری والے نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ہماری اماں جان، ہم تو سادات کی وہ پکی اماں ہیں، مسلمانوں کی بھی اماں ہیں، ہماری اماں روایت کرتی ہے اماں عائشہ کہ میرے گھر میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے گھر میں اتفاق سے میرے بابا بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر سرور کائنات بھی موجود تھے، امیر المومنین بھی موجود تھے، تو میں نے دیکھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا میرے بابا حضرت ابوبکر یوں ٹکٹکی باندھ کر بڑے غور سے علی کو دیکھے جا رہے ہیں، علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ گزری، دیکھا بابا دیکھ رہے ہیں علی کو، میں دوسری دفعہ گزری، دیکھا بابا علی کو دیکھ رہے ہیں، تیسری دفعہ گزری پھر علی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں گئی، میں نے جا کے بابا کے کندھے کو ہلایا، تو میں نے پوچھا لماذا ینظر الی علی ابن ابی طالب، بابا جی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، علی کو دیکھ رہے ہیں، علی کو دیکھ رہے ہیں، علی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاپا نے فرمایا، یا عائشہ لما تخلف العبادہ، تم میری عبادت میں خلل کیوں ڈال رہی ہو؟ میں نے سرور کائنات سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہی حضرت عائشہ، دوسری روایت ان کی مسند ابن ابی داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ یہ بی بی گھر میں آئی، سرور کائنات اٹھے، جناب زہرا کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو اکثر دیکھتی ہوں، جب بھی زہرا آئے آپ جاتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، لماذا یا رسول اللہ، یہ ہر وقت آپ زہرا کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، یا عائشہ کلما اشتقیت الی رائحۃ الجنہ تقبل یداہا، میں محمد نے جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنی ہوتی ہے میں زہرا کے ہاتھ چوم لیتا ہوں۔ تو ان کی خوشبو تھی، حسن ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں اپنے جد سرور کائنات کی خوشبو سونگ رہا۔ اچھا بی بی نے روکا نہیں، حالانکہ بابا نے کیا کہا تھا، آجے دو فی بدنی ضعفا، بیٹا کمزوری ہو رہی ہے، ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر دو۔ بی بی نے نہیں روکا، کہا وہ تمہارے بابا چادر لے کے سو جائیں، وہ ادھر چلے جائیں۔ اب میرے آقا حسن مجتبیٰ بھی پہنچ گئے، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، کہو دنیا والوں یاد رکھنا تمہارا رسول سے ایک رشتہ ہے، وہ تمہارا رسول ہے، میرے رسول سے دو رشتے ہیں، ہمارا خون بھی ایک ہے، گوشت بھی ایک ہے، اور ہمارا رسول بھی ہے، یا جدہ ہو یا رسول اللہ، حل تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟
سرور کائنات نے تو نہیں کہا بیٹا میں تو تیری اماں کو بتایا تھا آج تو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، چادر دو، میں نے آرام کرنا ہے، چلو تم آ گئے ہو، لیکن نہیں کہا بھی نہیں، کہا وعلیک السلام یا ولدی یا صاحب حوضی، او میرا بیٹا، او میرے حوض کوثر کا مالک بیٹا۔ جس مسلمان نے بھی پانی پینا ہے، قسیم النار والجنہ علی ہے، حوض کوثر کا مالک حسن مجتبیٰ ہے۔ وعلیکم السلام یا ولدی یا صاحب حوضی، او میرا صاحب حوض بیٹا، او میرا جگر کا ٹکڑا، آؤ چادر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری دوسرا شہزادہ آ گیا، جس کے لیے یہ اہتمام ہے، اس کا عہدہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ تو حوض کوثر کا مالک ہے، اور حوض کوثر پہ پانی کس نے پینا ہے؟ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے، غیر مسلمان تو حوض کوثر پہ پہنچنا ہی نہیں ہے، پینا تو حسن کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ لیکن حسین کے لیے کیا ہے؟ جب وہ آئے السلام علیکہ یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میں نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کہا وہ آپ کے نانا بھائی کے ساتھ چادر میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ماں نے یہاں بھی نہیں روکا، جناب حسن مجتبیٰ بھی وہاں پہنچ گئے چادر میں، حسین بھی گئے، سیم بھائی کی طرح وہی دو جملے کہے، السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ، اے میرے جد امجد، اے رسول خدا، حل تأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء، کیا آپ دونوں کے ساتھ میں چادر میں آ جاؤں؟ تو حضرت نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی یا شافع امتی، میری پوری امت میں جس کے متعلق تم کہہ دو گے نا یا رسول اللہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کی بھی شفاعت کر، کوئی قید گناہ کی نہیں، کوئی قید کسی اور چیز کی نہیں، یا شافع امتی، پوری امت کی تو شفاعت کر سکتا ہے، پوری امت۔ تھوڑی دیر گزری، خود امیر المومنین آ گئے، ان کو بھی عہدے دیے، یا اخی و وسیعی و خلیفۃ من بعدی، وہ بھی اندر چادر میں آ گئے۔ پھر بیٹی بھی آ گئی، انہیں بھی عہدہ دیا یا بضعۃ منی، اور میرے جگر کا ٹکڑا چادر کے نیچے آ جاؤ۔ میرا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، بھئی میرے گھر میں تو منع کرتے ہیں کہ جب وہ کہہ کے جائے کہ میں بیمار ہوں، میں نے آرام کرنا ہے، چادر دے دو، میں نے سونا ہے، وہاں منع کرتے ہیں، یہاں منع نہیں کیا، یہاں کیوں منع نہیں کیا اور میرے گھر میں کیوں منع کرتے ہیں؟ میرے گھر میں اس لیے منع کرتے ہیں، میرے گھر کے بچوں کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن زہرا کا گھرانہ ایسا ہے جو رسول کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے، جو رسول کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، آرام پہنچاتا ہے۔ اب یہ چادر کے نیچے آ گئے، اب سرور کائنات نے دایاں کنارہ پکڑا چادر کا، بے ید الیمنا، دائیں انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ میری اہل بیت یہی ہے جو اس چادر کے اندر ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے خاص لوگ، یہی میرے خاص لوگ، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری زبانوں میں پہلا محاورہ استعمال ہوتا ہے، مثلا کوئی پوچھے چھوٹا بچہ ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ کہ ہمارا خون ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ساڈا گوشت ہے۔ یہ محاورہ ہے، پوری عربی میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کلام عرب میں جتنی کسی زبان کے محاورے میں گوشت اور آپ کو نہیں پایا، صرف اور صرف سرور کائنات کے وہ فرامین جو صرف اور صرف اس خاندان کے لیے ہے، پیغمبر پاک کے لیے، ان میں یہ تعبیر آتی ہے لحمہم لحمی دمہم دم۔ کیوں گوشت کہا رسول نے؟ جی ماشاءاللہ، حالانکہ تعبیر نہیں ہے، کہا نہیں جاتا، یہ کہا جاتا ہے یہ میرا خون ہے، یہ ہمارا خون ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا یہ ہمارا گوشت ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ
میرا گوشت بھی ہے، میرا خون بھی ہے. کیوں اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، خون میں حص نہیں ہوتے. خون نیچے پڑا، اس کو سوئی چباؤ پتہ چلتا ہے خون کو؟ نہیں. گوشت میں سوئی چبھے پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. رسول کہہ رہے ہیں حسن، حسین، زہرا، علی یہ میں محمد کا گوشت ہیں، اگر کسی نے انہیں تکلیف پہنچائی انہیں مجھے تکلیف پہنچائی. ان کو سوئی چبھی نا، درد میں محمد کو ہوگا، تکلیف میں محمد کو ہوگی. لحمہم لحم، دمہم دم، یولبنی ما یولبہم، جس نے انہیں علم میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، سمجھے میں محمد. یحزننی ما یحزنہم، جنہوں نے ان کو غمگین کیا انہوں نے میں محمد کو غمگین. اب لفظ بدل دیو، انا حرب لمن حاربہم. یہ نہیں کہا کہ جس نے اس سے جنگ کی اس نے میں محمد سے جنگ کی، یہ نہیں کہا. فرمایا انا حرب لمن حاربہم، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی میں محمد ان سے جنگ کروں گا. پہلے کہا جس نے ان کو تنگ کیا مجھے تنگ کیا، جس نے ان کو غمگین کیا مجھے کیا. لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا فرمایا انا حرب، میں جنگ بن جاؤں گا. لمن حاربہم، جس نے ان کو تکلیف دی. بہرحال چادر زہرا کے نیچے جب 5 دن پاک آگے، بس آخری بات، آپ لوگ میرے شاید بار بار دیکھ رہے ہیں، ٹائم گھڑیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج آپ کا چاہلات لہا دیں، جتنی دیر تک آپ کریں گفتگو ہم بھی کرتے رہیں گے. ایک دفعہ پھر رحمت کریں، میں ہاتھ جوڑ کے سید زادہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اپنے مرحومین کو نہ بھولیں. ان کی بخشش کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیجیں. چادر زہرا کے نیچے آ گئے 5 دن پاک، چادر کے نیچے آ گئے. اب حدیث کسا کا جو جملہ ہے بڑا ہی عجیب ہے. یہ جملہ جناب جبرائیل کا ہے. جناب جبرائیل آ جاتے ہیں، پوچھتے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ پوچھ کون رہا ہے؟ جبرائیل. اور جبرائیل کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، جس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی اس دروازے پر ہے، جو کبھی دربان بن کے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی داہیہ قلبی کی شکل میں جنت کے میوے لے آتا ہے، کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی جھولا جھولانے آتا ہے. جس کی ذمہ داری اس دروازے کے اوپر ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت عظیم شخصیت، علامہ حسین بن جانا صاحب، بہت عظیم شخصیت. انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر انوار النجف، انوار النجف، نجف کے نور، نجف کی روشنیاں. یہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے بڑی خوبصورت. اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نہ صرف جبرائیل جو ہے وہ اس گھر کا دربان ہے، اس گھر کا درزی ہے، اس گھر میں، وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل امیر المؤمنین کا شاگرد بھی ہے، علی کا شاگرد بھی ہے. یہ اس کا استاد گھرانہ ہے، استاد گھرانہ. میں جلدی سے اگر تھک نہیں گئے تو وہ حدیث سنا دو جانا صاحب والی. ابن جانا صاحب لکھتے ہیں کہ وہی آئی نا تو حضرت حجرے میں بیٹھے، جبرائیل قرآن کی آیات سرور کائنات کی پیش کر رہے تھے، وہی کی آیات پیش کر رہے تھے. اچانک کیا ہوا، فاقبل علی بن ابی طالب، اچانک اسی حجرے میں امیر المومنین کا جہاں جبرائیل اور سرور کائنات بیٹھے تھے، اور جبرائیل کچھ آیات جو ہے وہ سرور کائنات کو پیش کر رہے تھے. تو ہوا کیا، جو ہی فاقبل علی بن ابی طالب وقام جبرائیل، جو ہی علی اندر داخل ہوئے جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے احترام میں. جب احترام میں کھڑے ہو گئے تو سرور کائنات نے فرمایا جبرائیل آج تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح عظیم شاگرد اچھے استاد کا احترام کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح احترام میں کھڑا ہو گیا جس طرح تیرا استاد آ گیا ہو. جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ علی میرے استاد ہیں، علی میرے استاد
سے آپ نے کہاں پڑھا، کہاں سیکھا؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا نا، خلق کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نے جواب دیا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ کہا جب میں نے یہ جواب دیا اب لہجہ خدا بندی میں قہر برپا ہوا، شدید غصے میں لہجہ، سخت لہجہ۔ پھر پوچھا من انا و من انتا، کہا میں گھبرایا ہوا تھا کیا جواب دوں، پہلے تو کہہ چکا تھا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ اچانک میرے کندھے پہ ہاتھ آیا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو کہہ دے انت رب جلیل و انا عبدک ذلیل۔ عبد اور غلام ہوں۔ کہا جب میں نے یہ جواب دیا مجھے جبریل بنا دیا گیا، مجھے عہدے مل گئے، مجھے جو ہے سب کا سردار بنا دیا گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے، علی کھڑے تھے، یہ میرے استاد ہیں۔ جانا صاحب نے ایک اور حدیث اس کے ساتھ لکھی، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں بالکل ساتھ۔ حضرت نے پوچھا یا جبرائیل من عمروں کا، جبرائیل تیری ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے تیری، ایج کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں صحیح دادا بھی میری ایج کتنی ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک نجم ستارہ ہے جو 70,000 سال، ایک روایت میں 70 لاکھ ہے، پھر 70,000 سال طلوع ہوتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت نے کہا جبرائیل اگر تجھے آج یہ ستارہ یہاں نظر آ جائے اس ستارے کو پہچان لو گے؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ جسے میں نے 70,000 مرتبہ طلوع غروب ہوتے دیکھا ہے میں اسے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو حضرت نے فرمایا قوم یا علی، اے علی کھڑے ہو جائیے۔ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، اپنی پیشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیاں، جب پیشانی کے ساتھ رگڑ کھائی، طلع نورا الی السماء، آسمان کی طرف ایک نور بلند ہوا۔ جبرائیل پکار کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہی نجم ستارہ ہے۔ ستارہ ہے جسے میں نے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا۔ آج وہ پوچھ رہا ہے یا رب بمن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ آج شارحین نے جنہوں نے شرح لکھی ہے حدیث کساء کی، انہوں نے جواب لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اصل میں بے شک فرشتہ نوری مخلوق ہوتی ہے، نور سے بنتی ہے، جس طرح ہم مٹی سے بنے ہیں مختلف اعضاء سے، فرشتہ نور سے بنتا ہے، نوری مخلوق ہے۔ تو نوری مخلوق تھی، فرشتہ تھا، لیکن آج چادر زہرا کے نیچے ایک نور نہیں 5 نور جمع تھے، انوار خمسہ موجود تھے۔ گویا جبرائیل کی بھی آنکھیں چدھیا گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، اسی لیے پوچھ رہے تھے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، لیکن میں طالب علم ہوں، میں جواب کو ٹھیک نہیں مانتا۔ یہ جواب میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے بلکہ باعث زحمت ہے۔ بھائی جبرائیل آئے چکی چلانے تو وہ کہیں جی بی بی آپ 5 گھر پہ جمع ہو جائیں گے تو مجھے نظر نہیں آتا، حسن حسین کو بھیج دو، یہ تو ایسے تکلیف ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں۔ جواب اس کا ہے کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ میرا دوست، انسان جب کسی کی عظمت کو دیکھتا ہے نا، جس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی مصیبت زیادہ ہوتی ہے، اتنی اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے گزشتہ مجالس میں دیکھا ہے، میں نے جب مجلس پڑھی ہے، مسائل پڑھا ہے، فضائل پڑھا ہے، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا آپ گریہ کریں، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا آپ روئیں، میں نے کسی سے نہیں کہا آپ جو ہے اس طرح کریں،
لیکن آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آج میں جن دو شہزادوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی ماں کربلا میں ان پر نہیں روئی۔ میں کہوں گا کہ آج خان مسلمان والوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج اپنے گریہ کر کے زینب کو بتانا ہے، زینب تو کیوں نہیں روئی تھی بچوں پر، تو جانتے نہ کام جانے، لیکن ہم اون و محمد کا ایسا غم منائیں گے، ایسا غم منائیں گے کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں گے کہ خان مسلمان والے زینب کے ان بچوں پہ رو رہے ہیں جن پہ زینب نہیں روئی، زینب نہیں روئی۔ میں بات کو بالکل آخر سے شروع کر لیتا ہوں، 2 جملے کہنے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دینی، بالکل آخر سے شروع کرتا ہوں۔ جب قید سے رہائی ہونے لگی نا، یزید کے دربار سے رہائی ہونے لگی، تو اس وقت کہا گیا کہ ہمارے شہداء کے سروں کو دیا جائے، شہداء کے سروں کو دیا جائے تاکہ ہم مدینہ جانے سے پہلے اپنے شہداء کے سروں کو لے لیں۔ سر آنا شروع ہو گئے، سب سے پہلے 6 ماہ علی اصغر کا سر آیا۔ جب یہ سر آیا نا، رباب جلدی سے اٹھی، سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی، اصغر اور تیرے دودھ کے وقت میری جاگ ہو جایا کرتی تھی، اصغر 10ویں والے دن تو میرا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ ایک شہید کا سر آتا گیا، اس کی وارث بی بی سروں کو لیتی رہی۔ صرف 2 سر ایسے تھے جو تشت میں جس طرح پڑے تھے پڑے رہے، اور 2 سر جس طرح پڑے تھے پڑے رہے۔ بی بی زینب نے حسین کا سر لیا ہوا تھا، ام کلثوم نے عباس کا سر لیا ہوا تھا۔ ہر وارث بی بی کے ہاتھوں میں ایک سر۔ ایک شامی عورت آئی نا، شامی عورت آ کے کہنے لگی، او بیویو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ 2 لاوارث بچے ہیں، یہ 2 لاوارث بچے ہیں، یا ان کی ماں شام غریبہ میں ماری گئی؟ انہیں بتایا یہ اجڑی زینب کے لال ہے، اور زینب حسین کا غم منا رہی ہے، زینب حسین کا گریہ کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، حق ادا دیا، آپ پہ راضی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا آدھی رات کا وقت ہے، ضرور بے اولادوں کے لیے دعا مانگنا، جن کی اولاد نہیں ہے زینب کے بچوں کے صدقے انہیں اولاد نرینہ دے دے یا اللہ، اولاد نرینہ دے دے۔ بس آخری بات، میں نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، آخری بات، جناب عبداللہ جب پہنچی تھی نا بی بی، جب پہنچی تھی مدینے، جناب عبداللہ نے ایک بڑا مشکل سوال کر دیا، کہنے لگی زینب میں نے سنا ہے تو اون و محمد پہ نہیں روئی؟ اور زینب میں نے سنا ہے تو نے اون و محمد کا گریہ نہیں کیا۔ سر جھکا کے میری آقا دادی کہتے ہیں، عبداللہ میں اس لیے نہیں روئی، میں نہیں چاہتی تھی حسین کے گریہ میں اضافہ ہو جائے، میں نہیں چاہتی تھی حسین گریہ کرے، حسین کو گریہ سے بچانے کے لیے میں اپنے بچوں میں نہیں روئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ دونوں بچے اون و محمد مدینے سے اس قافلے کے ساتھ نہیں آئے تھے، اون و محمد مدینے سے قافلے کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ 28 رجب کو چلا تھا نا قافلہ، جب میرے مولا نے کہا تھا نا جہاں تو اپنے حاکم سے عبداللہ سے اجازت لے آ، زینب کو جب عبداللہ نے اجازت دے دی تھی نا، زینب دوبارہ گھر ہی نہیں گئی، وہ کہیں عبداللہ روک رہے تھے، حسین کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لیا تھا۔ یہ دونوں بچے جب حسین مکے میں ذی الحج میں احرام توڑ چکے تھے نا، مکے میں کل پرسوں بھی میں نے روایت پڑھی ہے، مسجد عمرہ کے ساتھ موجود تھے، وہاں ان کو لائے تھے جناب عبداللہ۔ یہ مدینے میں ماں کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہاں لائے تھے۔ جب عبداللہ لے آئے نا ادھر مکے میں، تو اس وقت عبداللہ ملے، میری آقا زادی بڑی گھبرائی ہوئی تھی، رو کے کہنے لگی، عباس یہ عبداللہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اگر عبداللہ نے مجھے کہا نا زینب
میرے ساتھ واپس جاؤ، میں منع تو نہیں کروں گی، لیکن عباس مجھے یقین ہے میں یہاں مر جاؤں گی، اور میں یہاں مر جاؤں گی۔ لیکن دونوں بچوں کو لے کے آئے، جناب عبداللہ یہاں مکے میں لے کے آئے۔ جب شب عاشور ہوئی تھی نا، عاشور کی رات، میری آقا زادی دونوں بچوں کے پاس آئی، آ کے بیٹھی، بچوں سے آ کے باتیں کرنے لگی۔ کہا میرا اون، تو نے جو ہے نا جعفر طیار بن کے لڑنا ہے، اپنا دادا جعفر طیار بن کے لڑنا ہے۔ کہا محمد تو نے حیدر کرار بن کے لڑنا ہے، ایک دادا کی طرف سے لڑے گا، ایک نانا کی طرف سے لڑے گا۔ اس وقت میری آقا زادی نے ان بچوں سے ایک سوال کیا، بچوں تمہیں یاد ہے جب تمہارے بابا آئے تھے تمہیں مکے میں چھوڑنے کے لیے، یاد ہے تمہارے بابا نے کیا کہا تھا؟ دونوں بچے رو کے کہنے لگے ہاں ہمیں یاد ہے، ہمارے بابا جب آئے تھے نا انہوں نے آ کے کہا تھا زینب تیرے نانے کی حدیث ہے جب بھی کسی مشکل کام میں جاؤ صدقہ ضرور دے دیا کرو۔